बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सुप्रीम कोर्ट का तहरीरी फैसला जारी हो गया है। स्टेट बैंक को 72 घंटे दिए गए हैं। वैसे तो फैसले में लिखा हुआ है कि फिल फोर पैसे जारी किए जाएं, लेकिन ज्यादा से ज्यादा रात तक आपने ये पैसे ट्रांसफर करने हैं। अगर पीर को वर्किंग टाइम खत्म हो गया, वर्किंग डे खत्म हो गया, तो 18 तारीख को जो रिपोर्ट आएगी उसके बाद जाहिर है कि सुप्रीम कोर्ट एक्शन लेगी। मैं आपके सामने वजह रखता हूं इस ऑर्डर की। सबसे पहले उन्होंने बताया कि फाइनेंस डिपार्टमेंट ने कंफर्म किया है कि अगर कोर्ट ऑर्डर करे तो 21 अरब रुपया मौजूद है देने के लिए। ये फाइनेंस डिवीजन ने कहा। स्टेट बैंक ने कहा कि अगर कोर्ट ऑर्डर करे तो पैसे फौरी तौर पे अवेलेबल हैं देने के लिए। सबसे पहले तो नाजरीन, हुकूमत का झूठ साबित हो गया है। ना फाइनेंस डिवीजन ने कहा है कि हमारे पास पैसे नहीं है, ना स्टेट बैंक ने कहा है हमारे पास पैसे नहीं है। फिर इन पैसों का सबूत भी अपने तहरीरी फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने जारी कर दिया है। इसमें टोटल पाकिस्तान के पास जो इस टाइम पैसे पड़े हैं 1409 अरब रुपया पड़ा हुआ है स्टेट बैंक के पास, जिसमें जो नॉन फूड आइटम है, जो नॉन फूड के हवाले से पैसा है, वो पड़ा हुआ है 1392 अरब। बाकी लाखों में कितना है उसको छोड़ दें, तो तकरीबन 1500 अरब रखा हुआ है और हुकूमत कहती है कि हम 21 अरब नहीं दे सकते। तो अदालत ने कहा है कि ये ऐसा ही है कि इतना कम फर्क पड़ेगा जितना बुक्स में, बुक कीपिंग में एक एरर आ जाता है ना, उतना सा फर्क पड़ेगा। इतने पैसे पड़े हुए उनमें से 21 अरब अगर निकाल भी लेते हैं। तो ऑर्डर क्या दिया गया है? ऑर्डर ये दिया गया है कि स्टेट बैंक पैसे जारी करे, फाइनेंस डिवीजन से राब्ता करे, फाइनेंस डिवीजन आगे एजीपीआर को बताए कि जो इलेक्शन कमीशन का लिमिट है वो बढ़ा दी जाए और एजीपीआर में अकाउंट अवेलेबल हो जिससे इलेक्शन कमीशन फौरी तौर पे ये पैसे अवेल कर सके। एक ऐसे अकाउंट में पैसे ट्रांसफर हो, एजीपीआर क्योंकि हैंडल करता है इसके इलेक्शन कमीशन के सारे, तो एक ऐसा अकाउंट हो वहां सारे पैसे ट्रांसफर हो जो एजीपीआर हैंडल करता है, पैसे फौरी तौर पे अवेलेबल हों, यानी इलेक्शन कमीशन जब चाहे वो पैसे निकाल सके और मंडे से ये पैसे अवेलेबल होने चाहिए। नहीं तो 18 तारीख को रिपोर्ट करने का कहा गया फाइनेंस डिवीजन को भी और स्टेट बैंक को भी। तो मजे की बात यह है कि हुकूमती बयानिया कुछ और था, उन्होंने फैसला भी तस्लीम किया, बल्कि फाइनेंस डिवीजन और स्टेट बैंक ने आके बयान दिया कि पैसे भी मौजूद हैं, आप ऑर्डर कर दें हम दे देंगे। तो ये तो बात क्लियर हो गई। सुप्रीम कोर्ट ने वाजे किया है कि हम जो ऑर्डर दे रहे हैं इस पर किसी और ऑर्डर, कानून साजी, आइन साजी, किसी चीज की जरूरत नहीं है। फेडरल कंसोलिडेटेड फंड है, उसमें ऐसा होता है कि जब पैसे इस्तेमाल हो जाते हैं तो बाद में असेंबली से अप्रूवल ले लिया जाता है बाद में। तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऑर्डर में लिखा है कि इन पैसों के इस्तेमाल के बाद वही जो प्रोसीजर है कि बाद में पार्लियामान इसको अप्रूव करवा सकती है। सो कोई रास्ता नहीं छोड़ा, पैसे तो इनको देने पड़ेंगे। तो अब सवाल पैदा होता है सिक्योरिटी का, वो भी इस फैसले में लिख दिया गया है। जो पैरा 6 और 7 है जिसमें केयरटेकर हुकूमत के हवाले से ऑर्डर किए गए हैं और वफाकी हुकूमत के हवाले से ऑर्डर किए गए हैं, सुप्रीम कोर्ट ने उसके हवाले से लिखा है कि जैसे ही वफाकी हुकूमत अपनी रिपोर्ट इलेक्शन कमीशन को सबमिट करेगी और इलेक्शन कमीशन उसका जायजा ले लेगा, क्योंकि 17 तारीख की डेट दी हुई है आपको पता है, तो फिर हम उसके हवाले से भी आगे मामला देखेंगे। और उसमें क्या है, उसमें जो केयर टेकर हुकूमत है, जो उसकी जिम्मेदारियां हैं सिक्योरिटी देने की और बाकी सारा कुछ, और जो वफाकी हुकूमत के हवाले से है, वफाकी हुकूमत ने रेंजर्स, आर्मी और ये जो सारा है ये ऑर्डर किया गया था नंबर 7 में, वो भी अदालत ने कह दिया है कि हम उस पर भी फिर फैसला करेंगे। सो पहले पैसे का अरेंजमेंट होगा और फिर सिक्योरिटी का अरेंजमेंट भी अदालत ने कहा है कि हम पूरा देखेंगे और करके देंगे। इन अदर वर्ड्स, आसान अल्फाज में इसको समझें तो हम पहले पैसे का अरेंजमेंट करेंगे, फिर आपको सिक्योरिटी का अरेंजमेंट भी करके देंगे। इलेक्शन तो करवाने पड़ेंगे, बेशक उल्टे लटक जाओ। अब आते हैं एक मुतनाज़िया बयान को देखते हैं जरा। सेंटर ऑफ ग्रेविटी पाकिस्तान के अवाम है, आर्मी चीफ ने यह बयान दिया। इसके नीचे बयान है, आईन पाकिस्तान और पार्लियामेंट अवाम की राय का मजर है। आईन पाकिस्तान और पार्लियामेंट, ये बड़ा खास बयान है। इसके बाद लिखा है कि समराइज करके आपको बता रहा हूं, उनके रिपोर्ट किया गया है, मखसूस इससे रिपोर्ट किए गए हैं इन कैमरा ब्रीफिंग के, कि अवामी नुमाइंदे मिल के करें मंजिल का तयन
اور آرمڈ فورسز ان کا ساتھ دیں گی. عوامی نمائندے منزل کا تعین کریں, آرمڈ فورسز ان کا ساتھ دیں گی. یہ کس وقت بات ہو رہی ہے؟ جب ملک کی سب سے بڑی جماعت پارلیمنٹ میں موجود نہیں ہے. لیکن سب سے کنٹروورشل بات جو کی گئی ہے وہ کی گئی ہے کہ نئے اور پرانے پاکستان کی باتیں چھوڑیں, اب ہمارے پاکستان کی بات کریں. مطلب نہ آپ کی نہ آپ کی, اب ہماری. اس کو لٹرل ٹرمز میں ایسے ہی لیں, ویسے اس کا یہ مطلب نہ تھا نہ ہونا چاہیے, لیکن اس کو لٹرل ٹرمز میں ایسے لیں کیونکہ اصل میں مطلب اس کا یہی ہے کہ آپ اپنی اپنی باتیں چھوڑیں, اب میری باری ہے, اب اقتدار مجھے ملا ہے, بادشاہ سلامت میں ہوں, اب میری چلے گی. یہ اس کا مطلب نکل کے آ رہا ہے کہ انتہائی سیاسی سٹیٹمنٹ تھی. کیوں؟ ویلکم ٹو پرانا پاکستان, یہ بلاول نے کہا تھا. یہ پی ڈی ایم جماعتوں کی سیاسی سٹیٹمنٹ ہے. عمران خان نئے پاکستان کا نعرہ لگاتے ہیں, یہ بھی ایک سیاستدان کا نعرہ ہے. اس نعرے کا مطلب کیا ہے؟ پہلے پرانے پاکستان کے نعرے کا مطلب سمجھتے ہیں. بھتہ خوری, رشوت خوری, کرپشن, کک بیکس, منی لانڈرنگ, لاقانونیت, تشدد, 25 مئی ارشد شریف کی شہادت, عمران خان پہ قاتلانہ حملہ, پھر اس کے بعد لوگوں پہ پھر اٹیک. یہ ہے پرانا پاکستان. اٹ ریپریزنٹس سم تھنگ, اٹ ہیز اے میننگ. اور نیا پاکستان کیا ہے؟ نیا پاکستان وہ ہے جس میں کوئی بھی قانون سے بالادست نہیں ہوگا. نیا پاکستان وہ ہے جس میں عوام کو واقعی سینٹر آف گریوٹی سمجھا جائے گا, ان کو ننگا کر کے مارا نہیں جائے گا, ان کے ناڑوں سے ٹریکنگ ڈیوائسز ڈھونڈنے کی کوشش نہیں کی جائے گی. یہ ہے نیا پاکستان. نیا پاکستان وہ ہوگا جہاں امیر اور غریب برابر ہوں گے. نیا پاکستان وہ ہوگا جہاں کوئی بھوکا نہیں سوئے گا. نیا پاکستان وہ ہوگا جہاں لوگوں کو صحت کی مفت سہولیات ملیں گی. نیا پاکستان وہ ہوگا جہاں مزدور کا خیال ایک ارب پتی کے برابر رکھا جائے گا. جب کوئی تعلیم حاصل کرنے آئے گا تو برابر کی تعلیم حاصل کرے گا. جب کوئی کسی ہسپتال میں جائے گا تو یہ نہیں دیکھا جائے گا اس کے کپڑے پھٹے ہوئے ہیں, بلکہ اس کو بھی برابر ٹریٹمنٹ ملے گا. جب وہ کسی تھانے میں جائے گا تو اس کو پکڑ کے مارا نہیں جائے گا, بلکہ عزت دی جائے گی. غریب بندے کی ایف آئی آر بھی درج ہوگی. یہ نہیں ہوگا کہ وزیراعظم ملک کا سابق اور اس کی ایف آئی آر درج نہیں ہو رہی. یہ نہیں ہوگا کہ ذلے شاہ کو خود مار کے اور ایف آئی آر سابق وزیراعظم پہ درج کر دی جائے. یہ نہیں ہوگا. نیا پاکستان انصاف پر قائم ہوگا. یہ ایک سمبل ہے, یہ ایک سیاسی سلوگن ہے, اس کا ایک میننگ ہے. آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ پرانا پاکستان اور نیا پاکستان نہیں ہونا چاہیے؟ عوام کو پتا چلنا چاہیے کہ پرانا پاکستان کیا ریپرزینٹ کرتا ہے اور نیا پاکستان کیا ریپرزینٹ کرتا ہے. یہ جو ہمارا پاکستان ہے یہ ڈی ایچ اے کے اندر رکھیں پلیز, اس سے باہر نہ لے کر آئیں. آپ کو جو پاکستان ہے وہ ڈی ایچ اے کے اندر رہنا چاہیے. عوام کو اب یہ والا پاکستان قبول نہیں ہے. عوام نیا پاکستان عمران خان کے ساتھ نہیں جوڑتے. عوام ایک تبدیلی چاہتے ہیں جس میں یہ سسٹم تبدیل ہو, جس کی وجہ سے 75 سال سے آج اس ملک کی یہ حالت ہے کہ ہم دیوالیہ ہونے کے دھانے پہ کھڑے ہیں. 75 سال بعد ملک کی حالت ہے کہ آئی ایم ایف ہمیں قرضہ اس شرط پہ دے رہا ہے کہ یو اے ای, سعودی عرب گارنٹی دیں گے اور چین گارنٹی دیں گے. وہ گارنٹی نہیں دیں گے تو انہیں ہماری گارنٹی پہ بھی بھروسہ نہیں ہے, ہماری سوورن گارنٹی پہ آئی ایم ایف کو اب بھروسہ نہیں ہے. یہ ہے پرانا پاکستان. نیا پاکستان اس سے مختلف ہوگا, اور یہ بڑا ضروری ہے کہ آپ سیاسی نعرے نہ لگائیں. باقی آپ اگر آئین کے ساتھ کھڑے ہیں تو آئین کہتا ہے کہ 90 دن میں الیکشن ہو. آپ آئین کے ساتھ کھڑے ہیں تو آئین کا پریمبل یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ پوری کائنات کا حاکم ہے اور نیچے عوام کے منتخب نمائندے ہی حکومت کریں گے. تو عوام کو اپنے نمائندے منتخب کرنے دیں. اس ٹائم 16 کروڑ آبادی اپنے نمائندوں سے محروم ہے. کیئر ٹیکر حکومتیں آئین کی منشا نہیں ہے, صرف مجبوری ہے کہ فری اینڈ فیئر انتخابات ہو سکیں, ورنہ عوام کے منتخب نمائندے یہ آئین کی منشا ہے. اگر آپ نے آئین کی آج بات کی ہے تو اس پر کھڑے ہو کے دکھائیں, اس پر سٹینڈ لے کر دکھائیں کہ آپ آئین کے راستے میں نہیں کھڑے ہوں گے. لیکن ابھی تک ایسا لگ رہا ہے کہ آپ آئین کے راستے میں کھڑے ہیں, اور حکومت نے آج پھر کچھ ایسے قانون پاس کر لیے ہیں, پھر دوبارہ سے سپریم کورٹ کی طاقت میں انٹروین کر رہے ہیں. سپریم کورٹ ایک فائنل فورم ہے, انہوں نے پھر اپیل کا حق دینے کا قانون بنا دیا ہے. یعنی نواز شریف کو کسی نہ کسی طریقے سے اہل کرنے کے لیے انہوں نے قانون بنانے. انہیں پتا ہے ہماری حکومت چلی گئی, آگے قاضی بھی آ گیا تو ہمیں بچا نہیں سکے گا, کیونکہ اپیل کا حق نہیں ہے نواز شریف کے پاس. یہ اپیل کا حق دے رہے ہیں اور 60 دن دے رہے ہیں اپیل کے حق کے بعد. یعنی اگر ابھی قانون بنتا ہے 10 دن صدر روک لیں گے, 10 دن پھر جوائنٹ سیشن میں ہو جائے گا. یہ قانون تقریباً بن جائے گا 4-5 مئی کو. اس کے بعد 2 مہینے ہوں گے نواز شریف کے پاس, جون جولائی کسی ٹائم بھی نواز شریف اگر آ جاتا ہے تو وہ اپیل کر سکے گا. اور اپیل میں ہو سکتا ہے کہ نواز شریف نہ بھی آئے تو وہ کہیں جی کہ ہاں اپیل ہم اس کی سن لیتے ہیں, وہ کلا بھی کر سکتے ہیں. اور جب اس کی تاحیات نہلی ختم ہو جائے گی, اگر کوئی ایسا طریقہ, اور اس میں یہ بھی ایڈ کر رہے ہیں کہ اگر کسی بینچ نے ایک فیصلہ دیا ہے
تو اپیل لارجر بینچ سنے گا, وہی بینچ نہیں سنے گا. یعنی 184(3) کے فیصلوں پہ اپیل کا حق دے کے آپ سپریم کورٹ کو بیسیکلی ختم کر رہے ہیں. سپریم کورٹ فائنل فورم ہے, آپ اس سے بھی اوپر اگر لے کر جا رہے ہیں تو سپریم کورٹ کی تو ویلیو ختم ہو گئی. اس کو بھی پھر سپریم کورٹ سٹرائک ڈاؤن کرے گی. یہ جان کے کر رہے ہیں, یہ کھلواڑ کر رہے ہیں سسٹم کے ساتھ, تاکہ یہ تاثر جائے کہ ادارے لڑ رہے ہیں اور سپریم کورٹ بار بار پارلیمان کے بنائے ہوئے قوانین ختم کر رہی ہے, سپریم کورٹ کو بڑی پریکیریس مشکل صورتحال میں ڈال رہے ہیں. لیکن یہ آئین کی خلاف ورزی کریں گے تو سپریم کورٹ کے پاس کوئی آپشن بھی نہیں رہے گا, انہیں کچھ کرنا پڑے گا. یا تو کوئی ڈیل ہو جائے چیف جسٹس کے ساتھ کہ ٹھیک ہے ہم آپ کی باقی باتیں مان لیتے ہیں, پنجاب میں الیکشن بھی کروا دیتے ہیں, کے پی میں ابھی نہیں ہو رہے, آپ کو پتا ہے کہ کوئی اس کا ابھی تک رزلٹ نہیں نکل رہا, پنجاب میں ہم کروا دیتے ہیں, لیکن آپ یہ اپیل والے معاملے میں جو ہے وہ کیس ہماری سن لیں, نواز شریف ایک دفعہ حل ہو جائے تو بس ٹھیک ہے, پھر آگے دیکھا جائے گا, باقی الیکشن ہم دیکھیں گے اکتوبر میں کروا دیں گے. ہو سکتا ہے کوئی ڈیل کی کوشش کر رہے ہوں, کوشش ہو سکتا ہے یہ ہو رہی ہو پاکستان میں کسی ٹائم بھی, لیکن ابھی تک چیف جسٹس ڈٹے ہوئے ہیں اور پنجاب کی حد تک تو کم از کم وہ الیکشن کروا کے دم لیں گے, ان کو بھاگنے نہیں دیں گے. آپ سے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے. اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو. آپ سب کے سننے کا بہت بہت شکریہ.